بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ کا لشکر یمن سے عرب کی سرزمین پر پہنچا۔ مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ شریف کو گرا کر زمین بوس کر دیا جائے اور کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے یمن میں آ کر بتایا کہ خانہ کعبہ کی تعظیم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ دور دراز سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابرہہ جو کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ شہر صنعاء میں واقع گرجا گھر میں لوگ حج اور طواف کے لیے آئیں بجائے مکہ مکرمہ جانے کے۔ تو اس نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو سرے سے مسمار کر دیتے ہیں تاکہ وہاں جانے کا کام ہی ختم ہو جائے۔ ابرہہ کا یہ لشکر جب مکہ مکرمہ میں پہنچا تو وہاں کے لوگ جو کہ نہتے تھے اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، وہ اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ کے لشکر کو مکہ کا شہر بالکل سنسان حالت میں ملا اور جو مال مویشی وہاں پہ نظر آئے ان کو اس لشکر نے اپنے قبضے میں لے لیا، جن میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو ابرہہ نے کہا، تم 200 اونٹوں کی بات کرتے ہو، ہم آپ کی عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے ہیں، اور اگر آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے آئیے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں کیونکہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں۔ رہی بات خانہ کعبہ کی تو اس کا مالک اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 25 دن پہلے کا ہے۔ اونٹ واپس ہو گئے اور ابرہہ کا لشکر جو ہی خانہ کعبہ شریف کی حدود میں داخل ہوا تو پھر طیران ابابیل کا کام شروع ہو گیا اور پھر ترمیہم بحجارۃ من سجیل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو واقعے کی تصویر بیان فرمائی ہے اس کے مطابق پورے کا پورا لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اتنے بڑے ہاتھیوں کا جسم ٹکڑے کیسے ہوا ہوگا، ان کی ہڈیاں کیسے ٹوٹی ہوں گی۔ تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ جو کنکری ہاتھی کی پیٹھ پر لگتی تھی وہ ہاتھی کو پیٹ تک چیر کر نیچے سے نکل جاتی تھی۔ تو ان کنکریوں میں کیا خاص چیز تھی جو جسم کو پگھلا رہی تھی؟ آج کی جدید سائنس کے تحت اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں یورینیم ایک ایسی چیز ہے جو اگر جسم کو چھو جائے تو جسم پگھل جاتا ہے، اور چونکہ یہ اسباب کا جہاں ہے اس لیے عین ممکن ہے کہ ابابیلوں نے جو کنکریاں اٹھا رکھی تھیں وہ یورینیم کے ہی ٹکڑے ہوں، جنہوں نے دو قامت ہاتھیوں کے جسم کو باریک ٹکڑوں میں کاٹ دیا، کیونکہ اس بات کی وضاحت قرآن کریم خود کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔